اسانا لساول علی سو کے کہنا اوہے قول اگلے پلے سو کے کہنا سبا کوٹ مٹھن دے پیریں کو آکھیں ای بلبل کو خود گل بڑے سو کے کہنا۔ صاحبان محترم، بیٹا پیچھے کھڑا ہے، باپ آگے کھڑا ہے، اس نے آیت غلط نہیں پڑھی، اس نے لفظ غلط نہیں پڑھا، لیکن زیر کی جگہ زبر پڑھ دی، کیونکہ زیر کی جگہ زبر پڑھو۔ اگر یہ آپ پیش اور زیر اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، میں صرف 2-3 الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لفظ شفا ہے، زیر پڑھو تو اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو صحت دے۔ تو کئی ایسے پڑھے لکھے جو بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں، ایف اے، بی ایس سی، ایم ایس سی، ایم اے، ڈبل ایم اے، ٹرپل ایم اے، چبل ایم اے، جڑے ڈھیر پڑھ گھنے نا، بس وہ کہتے ہیں کہ ایم سم تھنگ، ہم چما ڈنگر نیز اسا چوڑے بدار سوڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولویوں کو تو صرف قصے اور کہانیاں ہی آتی ہیں، لیکن میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں 6666 آیات میں 1000 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں، اور سب سے حسین قصہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ یوسف ہے، احسن القصص کہا۔ لہذا شفا ہے، شین فا الف شفا، زیر پڑھو تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے۔ تو بات جلدی میں پڑھ دیتے اللہ تجھے شفا دے، شفا کا مطلب ہے اللہ تجھے کو جلدی واپس گنے۔ دیکھیے صرف زیر اور زبر کا فرق ہے۔ اب زیر اور زبر کے فرق میں مطالب بدل جاتے ہیں، مفہوم بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ باپ نے زیر کی جگہ زبر پڑھا، زبر کی جگہ زیر پڑھا تو بیٹے نے روک دیا، کہا باپ تو بے شک باپ ہے، بے شک تو باپ ہے، قابل عزت ضرور ہے، لیکن بابا قرآن ویسے پڑھ جیسے جبریل لے آیا تھا اور قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا۔ یہ ہے قرآن کی حقانیت۔ اب عام دیکھیے بھئی، کسی بچے نے میٹرک کیا، ہم جاتے ہیں پھول پہناتے ہیں، جناب ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، مولانا صاحب آپ کے بچے نے میٹرک کیا، یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے۔ ابھی میرے عزیز محمود صاحب اپنے دوست کے بچے کی خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ یہ سامنے رکھا اور کہنے لگے جناب یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے، ہار بھی اس کے بچے کے گلے میں ڈالے۔ بھئی کیا بات ہے جی، آپ کے بچے نے میٹرک کیا ہے، ایف اے کیا ہے، مبارک ہو، باپ بھی خوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اگلے سال 1 سال گزرنے کے بعد آپ پھر مٹھائی لے آئیں، پھر پھول لے آئیں، بھئی یہ کیا ہے جناب پچھلے سال تمہارے پتر نے میٹرک کی تھا، میں کہ آج وال مبارک دے وہاں، ایسا ہوگا نہیں۔ ایف اے کرو مبارک 1 مرتبہ، میٹرک کرو مبارک 1 مرتبہ، ایف اے کرو مبارک 1 مرتبہ، بی ایس سی کرو مبارک 1 مرتبہ، ایم ایس سی کرو مبارک 1 مرتبہ، ایم فل کرو مبارک 1 مرتبہ، پی ایچ ڈی کرو مبارک 1 مرتبہ۔ اگر کوئی دوسری مرتبہ مبارک دے تو لوگ کہتے ہیں مذاق کرنے آیا ہے، ہمارا مذاق اڑانے آیا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم تیرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو، رمضان جب بھی آئے اسے مصلی پہ کھڑا کرو، ہر سال مبارک بھی دے رہے ہیں، اسے کے گلے میں پھول بھی پہنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو وہ زندگی بھر کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ آپ اس حدیث اس فرمان پر غور کریں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا وہ زندگی بھر کبھی غریب نہیں ہوگا، مفلس نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں امراء کی جیبوں میں لاکھوں روپیہ ہو پھر بھی پریشان،
لیکن ایک حافظ قرآن جس کی جیب میں کچھ بھی نہیں پھر بھی خوش. ہولے ہولے سبحان اللہ کا اونچی ناک ہے، بالکل ناک ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ خوش بیٹھا ہے. ہم نے دیکھا 10 لاکھ پر منتھ تنخواہ لینے والا پریشان، کبھی بیوی کی وجہ سے، کبھی بچوں کی وجہ سے، کبھی دوستوں کی وجہ سے پریشان ہے. لاکھوں روپیہ مہینہ کمانے والا پریشان نظر آتا ہے، لیکن جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے کچھ بھی نہ ہو پھر بھی مسکرا رہا ہے. میں نے کہا وجہ کیا؟ کہ مسکرانا جندے دل کائنات دی دولت ہو. یہ سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کا قرآن سب سے بڑی دولت ہے. لیکن صاحبو آج ہم نے اس قرآن کو الماریوں کی زینت تو بنا دیا، آج ہم نے اس قرآن کو جالوں کی زینت بنا دیا. مگر رب کعبہ کی قسم ہے جن لوگوں نے صبح اٹھ کر فقط قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی، زیارت ہی کر لی ہے، جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے اس کا بیڑا پار ہوگا. یہ تو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور قبر میں بھی کام آتا ہے. سنا نہیں آپ نے؟ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال ہے من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے. تو اس نے یہ کہا نا میرا رب اللہ. دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، دینی الاسلام. تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ قبر میں آنے والا بتا یہ جو زلفوں والا ہے، حسین چہرے والا، اس کے بارے میں کیا کہتا تھا. لیکن ایک شخص جس نے کسی محفل میں بیٹھ کر عالم دین سے سنا تھا کہ قرآن کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن اس شخص نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں تھا. یاد رکھیں ماں باپ کا سب سے پہلا فرض یہ ہے، بے شک اردو کی تعلیم دلواؤ، آپ سکول اور کالج میں بھیجیں، مگر جب بچہ 4 سال اور 4 مہینے اور 4 دن کا ہو جائے سب سے پہلے اسے قرآن کی تعلیم دو. قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کے دین بھی اچھا بنائے گا تو دنیا بھی اچھی بنائے گا. لیکن آج تو بچہ ابھی بولنا ہی نہیں سیکھتا ہی نہیں ہے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے ذہن میں ہوتا ہے بچے کو سامنے بٹھا دیا، ماں بیٹھ گئی، باپ بیٹھ گیا، بس بال وڈا تھی سی کچھ سیدھا سکول بھی جیسا. اے فار ایپل، بی فار بیبی، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، کتے بلیاں پرسی پیوں مادہ ہاں ٹھرسی. یہ ہمارا کنسپٹ ہے. لیکن جن لوگوں نے سب سے پہلے قرآن پڑھایا دور کیوں جاتے ہیں؟ بابا فرید گنج شکر کے پیر و مرشد. قبلہ حج صاحب تشریف لائیں، توڑی اجازت ہے تو ایک سوال کر دیں. اچھا آدم جی بالکل کرو. سوال یہ ہو جائیں حالی تک سبحان اللہ نہیں آکھیا تو کو خیر ہے. حضرت فرمانے اللہ کرے ستے ہی خیر آؤں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقرر تقریر کرنے والا کوئی ٹیپ ریکارڈ تو ہے نہیں کہ بٹن دبا دیا اور کیسٹ چلتی رہے گی اور بولتا رہے گا اور آپ خاموشی سے سنتے رہیں گے. نہیں، یہ تو بلب بھی تب جلتا ہے جب دونوں تارے ملیں. تو آپ کی اور میری محبت جب دونوں کی ملے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ بھی کرم کروا دے گا. تو میں عرض کر رہا تھا بابا فرید گنج شکر، ایک بات یاد آ گئی بڑی ذوق والی ہے. حضرت بابا فرید گنج شکر جا رہے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے تھے، بیری کو پتھر مار رہے تھے. پتھر جب لگتا تو بیر گرتے، بچے اٹھا کر کھا لیتے. جو ہی بابا فرید کا گزر ہوا نا، ایک پتھر بچے نے مارا بیری کو، وہ بیری کو لگنے کی بجائے بابا فرید کو لگ گیا، خون نکلنے لگا. آپ نے ہاتھ رکھا، مریدین بڑے
پریشان ہوئے، انہیں غصہ آیا، انہوں نے بچوں کو پکڑ لیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے پتھر مارا، ہمارے پیر کا ماتھا زخمی کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میاں انہیں کچھ نہ کوئی نے لے آؤ، بچوں کو لے آؤ۔ اللہ والوں کی محبت دیکھو، فرمایا بچوں کو لے آؤ، بچے آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تم نے مجھے پتھر کیوں مارا، تم نے مجھے پتھر کیوں مارا؟ ان کو جی ہم نے نہیں مارا، یہ بچہ کھڑا اس نے مارا ہے۔ آپ نے اسے پکڑا، فرمایا کہ بیٹا تو نے مجھے پتھر کیوں مارا؟ وہ ہاتھ باندھنے لگا، کہنے لگا حضرت اللہ دی قسم ہے میں جان کے نہیں ماریا، تو سے جی میں جان کے سبحان اللہ نہ کھائے۔ صحیح تھوڑی سی سرح کی آ جائے، کیا خیال ہے؟ صحیح اساں میں جان کے نہیں ماریا، میں لگ گیا تھا میں کوئے، صحیح میں ماریا تھا بیری کوئے، تے اچانک تو سلنگی ہوتے تو کو پتھر لگ گئے، میں معافی منگدا۔ آپ فرمایا نا معافی نہ مانگے، میں کوئی راسا بیری کو صحیح معاف نہ کرو۔ آپ فرمایا نہ معاف نہ کرے نا لیکن منن نہیں دیندہ، صحیح وجہ فرمایا اے راسا بیری کو پتھر ماری انہیں کچھ دیتے نہیں سمجھے۔ فرمایا بیری کو پتھر ماری، بیری کو پتھر ماری انہیں کچھ دیتے، صحیح جی آپ پتھر ماری انہیں بیر دیتے۔ آپ موجے جن فرمایا بیری کو پتھر مارے تے بیری تے کو بیر دے وے، فرید کو پتھر مارے فرید کچھ ہی نہ دے وے۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے، سعید فاروقی کا دل یہ چاہتا ہے، مفتی اعظم پاکستان کی صدارت میں ان کے شہزادوں کی محبتوں میں میرا دل یہ چاہتا ہے آج خطاب ایسا ہو جائے تیری آنکھوں کی چمک بڑھ جائے، میرا دل یہ چاہتا ہے خطاب ایسا ہو جائے تیرے چہرے کی رونق بڑھ جائے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خطاب ایسا ہو جائے لبوں کی مسکراہٹ میں اضافہ ہو جائے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ خطاب ایسا ہو جائے کہ دل کی دھڑکنیں میں محبت رسول پیدا ہو جائے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج حافظ اویس کی محبتوں میں خوشی میں خطاب ایسا ہو جائے کہ جسم یہاں ہو اور دل مدینے کی گلیوں میں جھوم رہا ہو۔ آج مدینے کی گلیوں میں یہ دل جھوم رہا ہو۔ تو عرض کر رہا تھا حضور، ہاں ضرور کرتا، بس کچھ گلے کا گلا ہے، کہتے ہیں جی کوئی ایت آیتی سنا دو، تو آجی سبحان اللہ ایمیں تو میرا گلہ خراب تھی ویسی، تے جائے ہون دلوں سبحان اللہ نہ آکی اون دا گلہ ہی خراب تھی ویسی۔ یہ بددعا نہیں دے رہا، یہ بھی ایک ترغیب ہوتی ہے کہ بیری کو پتھر لگے تے بیری بیر دے وے، اور تو نبی کا ذکر سنے اور تجھے خدا کچھ نہ دے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ پوری دنیا میں آپ کو اگر نظر آئے گا تو فقط اللہ کا قرآن نظر آئے گا، اور سنو اللہ کا قرآن۔ تھوڑا سا بیٹا ذرا بیٹھے، اچھا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دو نا سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک تربیت دے رہا ہوں کہ سرکار اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آئے تو جھوم جھوم کے بولا کرو، شاید تیری اس آواز میں ہی کوئی برکت شامل ہو جائے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ اس قرآن کی خوشی کی محفل میں آنے والوں، بھئی میں نے قرآن پڑھا تو میں نے آپ کے خد و خال کو دیکھا، میں نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، میں نے آپ کی آنکھوں کی چمک کو دیکھا، میں نے آپ کے چہروں کی دمک کو دیکھا، میں نے آپ کے دلوں کی دھڑکن کو محسوس کیا۔ حضور میں قرآن پڑھوں تو آپ کی طبیعت خوش ہو، یقیناً ہم میں سے کوئی خوش نصیب بیٹھا
جس کا بیٹا قرآن کا قاری ہو، ارے بیٹا پڑھے تو باپ خوش ہو، شاگرد پڑھے تو استاد خوش ہو، مقتدی پڑھے تو امام خوش ہو، مرید پڑھے تو پیر خوش ہو، امتی پڑھے تو میرا نبی خوش ہو۔ لیکن وہ مندر کیسا ہوگا؟ سرزمین عرب ہو، عرب میں صحرا ہو، صحرا میں مدینہ ہو، مدینے میں حرم ہو، حرم میں مسجد نبوی ہو، مسجد نبوی میں ریاض الجنت ہو، اور ریاض الجنت میں محراب نبی ہو، ایک محفل سجی ہوئی ہو، ادھر صداقت کا پیکر ہے، ادھر عدالت کا پیکر ہے، آگے عثمان غنی ہو اور پیچھے مولا